نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 59 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فا حرف ہے پس تو بدلا بدلنے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لفظ پر تینوں کے اوپر زبر ہے، تو زیادہ تر یہ سٹرکچر فعل ماضی کا آپ کے سامنے آئے گا، بس یا پھر بدل دیا۔ اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے ظالموا فعل ماضی ہے، ظلم سے پہچانا جا رہا ہے، آخر میں واو الف پہلا حرف حرکت والا، ٹپیکل سٹرکچر ہے، شکل ہے فعل ماضی کی جس میں کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، مذکر جمع ہوتے ہیں اور مذکر ہوتے ہیں۔ کہ واو جو ہے نا، یہ ہمیشہ یہ آپ کے سامنے اس طرح سے یہ جمع کی آئے گی، مذکر کی آئے گی۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بدل دیا کس کو؟ قولن، اسم ہے آخر میں تنوین ہے، قول کو، بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، قیلا کہا گیا، فعل ہے ماضی ہے مجہول ہے، قولا اس نے کہا یہ بھی فعل ہے یہ بھی ماضی ہے لیکن معروف ہے، قیلا کہا گیا۔ تو یہ اس کو اسی طرح یاد کر لیں، ان کی علامات پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو قیلا لہم جو ان سے کہا گیا، ان سے یا ان سے کہی گئی۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے علاوہ یا اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی۔ فَأَنزَلْنَا فا تو پس پھر، انزلنا فعل ماضی ہے، نازل کرنا اتارنا، اور آخر میں نون الف نا ضمیر الگ سے آئے تو نحنو، اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو نا، لیکن جب فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے تو پھر فاعل بن کر بھی آ سکتی ہے، مفعول بن کر بھی، کیسے پتہ چلے گا؟ اس نا ضمیر سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہوگا تو سمجھ جائیں یہاں پر نا ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ پھر ہم نے نازل کیا، مراد اللہ تعالیٰ نے، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، علی حرف ہے، الذین اسم، ظلموا فعل ماضی، کیا نازل کیا، کیا اتارا؟ رجزن، رجز کئی معنی میں آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا، یہاں پر یہ عذاب کے معنی میں، من السماء ایسا عذاب جو کہ آسمان سے ہے، مراد آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، بیما با یہ بات سببیہ ہے، بوجہ اس کے، اس سبب سے، ما بمانا جو، کانو وہ سب تھے فعل ماضی ہے، یفسقون اچھا یفسقون فعل مضارع ہے، وہ فسق کرتے ہیں یا کریں گے، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع، واو نون کا مطلب ہے کام کرنے والے جمع ہے مذکر ہیں، یا کا مطلب ہے غائب ہے، وہ سب، تے لگی ہو تا تو تم سب۔ تو لیکن ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ مضارع سے پہلے اگر کانا کانو یہ آ جائے نا تو پھر ترجمہ مضارع کا ماضی میں ہی کرتے ہیں، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کیا کرتے تھے یا کر رہے تھے۔ جی، مگر ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرہ، دانا بالی میں، صحیح بخاری 3403 اور صحیح مسلم 3015۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس عظیم نافرمانی کو قرآن مجید نے فسق سے تعبیر فرمایا، جس کے معنی حدود اللہ سے بالکل نکل جانے کے ہیں، اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا۔ رجزن کے معنی گو مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد طاعون ہے۔ یہاں پر یہ صحیح بخاری 3437 کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ طاعون، الطاعون رجسن، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ صحیح مسلم میں رجسن کی جگہ رجزن ہے، صحیح مسلم 2218۔
تو یہ باقی سلائیڈ آپ اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اور احسن البیان کی میں پڑھ دیتی ہوں۔ تو اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیے ہوئے داخل ہوں، سجدہ کرتے ہوئے، لیکن وہ سروں کو زمین سے لگائے بغیر داخل ہوئے، اور حکم بجا لانے کے بجائے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ان کے اللہ کا حکم، ان کے احکام الہی سے انہوں نے جو جس طرح اس کا مذاق بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہ آپ یہاں پر سلائیڈ کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر ان پر عذاب نازل ہوا، جو کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمانی عذاب کیا تھا۔ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون۔ اس کی آخری معنی کی تائید پھر حدیث سے ہوتی ہے کہ طاعون ہی تھا، اور یہ حدیث میں پہلے آپ سے ابھی شیئر کر چکی ہوں۔ ترجمہ ایک بار پھر جاتے جاتے شیئر کر دیتی ہوں۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یا کیا کرتے تھے یا کر رہے تھے۔ تو جتنا ممکن ہوتا ہے میں الفاظ کا ہر لفظ کا الگ الگ بتاتی ہوں، غور کیجئے۔ ایک سے زیادہ بار بھی ریکارڈنگ سننی پڑے تو سنا کیجئے، کوشش کیا کریں لکھ بھی لیں کچھ پوائنٹس اگر آپ کو فائدہ مند لگتے ہیں۔ تو یہ آپ کی محنت ہے، جتنی محنت کریں گی اتنی جلدی الفاظ کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آگے چل کر تو بہت سے الفاظ تو ان کی تو دہرائی ہوگی، تکرار ہوگی، قرآن مجید میں نئے الفاظ ہی آئیں گے کبھی کبھار، اور انہیں پھر سمجھنا اور یاد کرنا اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے گا۔ محنت کریں، ہر لفظ پر غور و فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔